السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 8 کلاس۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے سے کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اوپن یور بک فرام پیج نمبر 56 اور 57۔ جی، آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حفاظت قرآن میں سب سے پہلے یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح سے پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن پاک کے نسخوں میں ایک زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھی جاتی۔ صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح سے جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد شامل نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو مقرر فرمائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ یہ بیٹا آپ کی ٹیکسٹ بک سے یہ اس کا آنسر بنتا ہے۔ آپ کے نوٹس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، نوٹس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں تک جو ہے بیٹا وہ ٹاپک سیم انہوں نے بک والا ہی سارا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت قرآن اور عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حفاظت قرآن عہد صدیقی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بہت سارے لوگ مرتد ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی کے ساتھ جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، جن میں سے 700 کے قریب قرآن دان اور 70 حفاظ اور قراء شامل تھے۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اب پورے قرآن کو تحریری صورت میں لے آنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم یہ کام کیسے کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب جمع اور تدوین قرآن کے اقدامات کیا کیے، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مل کے کیا اقدامات کیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے اور جمع اور تدوین قرآن اور حفاظت قرآن کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تدوین قرآن مجید کے سلسلے میں نسخے جمع کریں۔ مدینہ بھر میں عام اعلان کروا دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ تحریری صورت میں موجود ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تلاوت سے تصحیح شدہ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کیا گیا ہو، وہ کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ جمع اور تدوین میں احتیاط کی غرض سے کمیشن کے لیے یہ ضابطہ بنایا گیا کہ صرف وہی آیات، صورتیں اور یا نسخے قابل قبول ہوں گے اور قابل اعتماد ہوں گے جو قرآن کریم کی آخری تلاوت کے موقع پر پیش کیے گئے ہوں، اور کوئی آیت کم از کم 2 نسخوں میں موجود ہو تو اسے لکھا جائے گا ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تدوین کو مکمل کیا اور ایک کتابی شکل دی۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ اب حفاظت قرآن عہد عثمانی میں جمع اور تدوین قرآن مجید کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عربی لہجے میں پڑھا جاتا رہا، یعنی قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور تک جو ہے وہ عربی زبان کے لب و لہجے میں ہی پڑھا جاتا رہا۔
قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک عربی زبان کے ہر لہجے میں پڑھا جاتا رہا، ہر لہجے میں پڑھا جاتا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلہ کو اس کے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دے دی تھی، یعنی ہر قبیلے کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان کے دور تک ایسے ہی پڑھا جاتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں عربی نہیں بلکہ بیرون عربی بہت سے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جن کی مادری زبان عربی نہ تھی اور نہ ہی انہیں عربی حروف اور الفاظ کے درست تلفظ میں مہارت تھی. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات میں شامل تھے، دوران جہاد عربوں اور اجمیوں میں قرآن مجید کی تلاوت میں اختلاف دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے جہاد سے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا امیر المومنین، اس امت کی طرف متوجہ ہوں اس سے قبل کہ وہ قرآن کی کتاب میں کوئی اسی طرح اختلاف کرنے لگے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا، تو نقول تیار کروائی گئی. اس مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا جمع کردہ نسخہ منگوایا اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کی نقول تیار کرنے کا حکم دیا. انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی بات میں اختلاف کو دیکھیں تو اسے لغت قریش کے مطابق لکھیں، کیونکہ قرآن مجید کا لہجہ قریش میں نازل ہوا تھا. یوں قرآن کریم کے مصاحف تیار ہوئے اور پھر ایک ایک نسخہ اطراف مملکت میں بھیج کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے سوا اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ ہو تو اسے حکومت کے حوالے کر دیا جائے. یوں پوری امت ایک قرأت قرآن پر جمع ہوگی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین کے بعد دوبارہ تدوین کی ضرورت پیش نہیں آئی. اسی کی اشاعت عام ہوئی اور آج تک اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرأت قرآن پر جمع کیا. کوسچن نمبر 2 جو ہے بیٹا وہ آپ کا یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.